اشتم جماعت سے TET CET NMMS کے سماجی سائنس کے اہم نکات پر مشتمل نوٹس کا 7ویں قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو دنیا کی قدیم عظیم تہذیبوں میں سے آج ہمارا موضوع ہے یونانی تہذیب۔ یونان بحر روم میڈیٹیرین میں ایک جزیرہ نما ہے۔ بحر ایجین یونان کو ایشیا مائنر سے الگ کرتا ہے، چونکہ بالکان کا پہاڑی سلسلہ یونان کے درمیان سے گزرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں اور وادیوں نے یونان کو تقسیم کیا ہے۔ یونانیوں کا تمام حصہ سمندر سے جڑا ہوا ہے۔ یونانیوں کا تعلق انڈو یورپین نسل سے ہے۔ قدیم یونانیوں کو ہیلینس کہا جاتا تھا کیونکہ آباء و اجداد ہیلن تھے، اس سے یہ نام آیا تھا۔ بعد میں اطالویوں نے ہیلینس کو یونانی یا گریکس کہا۔ قدیم یونانیوں میں سے ایویلین، ایوینین اور ڈیریوس جیسی کئی قبائل برادریاں تھے۔ 1000 سال پہلے ہر قبیلے کا ایک بادشاہ ہوتا تھا اور ہر بادشاہ کے پاس بزرگ شہریوں کی مشاورتی کمیٹی ہوتی تھی۔ جیسے جیسے صنعت اور کاروبار میں اضافہ ہوا، قبائل کے گاؤں آہستہ آہستہ ایک چھوٹے سے قصبے میں اور بعد میں شہروں میں بدل گئے۔ شہروں کی ریاستوں کو یونانی زبان ملیس کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر وہ اپنے شہروں سے وفاداری کرتے تھے مگر ملک سے نہیں۔ ہر شہر کی اپنی فوج، شہری خدا اور انتظامیہ ہوتا تھا۔ شہر کے ذریعے اپنی الگ شناخت کو برقرار رکھتے تھے مگر ثقافتی طور پر وہ ایک جیسے تھے۔ یونانی زبان، ہومر کی رزمیہ شاعری، اولمپک کھیل اور یونانی خدا یونانیوں کو ایک ساتھ باندھنے کے قابل ہیں۔ ایتھنز، اسپارٹا، تھیبس، کورانتھ، ایجینا اور ریوڈز اس دور کے اہم شہری ریاستیں تھے۔ ایتھنز سیاست، قانون، ادب، آرٹ، فن تعمیر، سائنس اور فلسفے میں غیر معمولی ترقی۔ ایتھنز کے لوگ سیاسی تجربات کرنے کے ماہر تھے۔ بادشاہت، شہنشاہت ان کے مزاج کے مطابق، چنانچہ انہوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ قانون دینے والوں میں سے ڈیوریک، ٹولون اور کیلیستھینیز کی شراکت اور دین سے ایتھنز میں جمہوریت وجود میں آئی۔ ایتھنز ریاست ایٹیکا کا دارالخلافہ۔ ڈیوریک ایک رئیس آدمی تھا۔ ایتھنز کو ایک تحریری ضابطۂ قانون دیا۔ ٹولون ایک عقلمند آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اس نے انسان نے جمہوری کردار کی آئینی اصلاحات متعارف کروائے۔ اسی طرح ایک با اثر خاندان سے تعلق رکھنے والے کلیستھینیز نے مرد بالغوں کو ووٹنگ کا حقوق دینے پر حکمران قبیلوں کی طاقت کو توڑ دیا۔ پیریکلیس کا سنہرا دور 469 سے 420 قبل از عہد۔ ایتھینین پیریکلس کی قیادت میں اپنی سب سے بڑی بلندی پر پہنچ گئی۔ اس نے اسمبلی قائم کیا اور 10 جنرلوں پر اور 5000 ججوں پر مشتمل ایک بورڈ کی تشکیل دی اور اس کا خود صدر بنا، نہ کہ تاناشاہ۔ اس نے فارسیوں کی جنگ کے بعد ایتھنز کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اس نے پارتھینین یا کنواری کا مندر رنگین سنگ مرمر کے پتھروں سے بنایا۔ اس نے شہر کو پیریلیس کی بندرگاہ سے ملانے والی لمبی دیوار بنائی۔ پیریکلس کے دور نے سقراط اور اس کے شاگرد افلاطون جیسے عظیم فلسفی موجود تھے۔ عظیم ڈرامہ نگار جنہوں نے المیہ ڈرامے لکھے تھے ان میں سب سے مشہور ایسیلس اور سوفوکلس ہیں۔ ہیروڈوٹس 4084 سے 424 قبل از عہد تاریخ کا بابائے آدم سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح اور ایک عظیم مورخ تھوسیڈیڈ 471 سے 400 قبل از عہد۔ مشہور شاعر سوفا اسی دور میں ہو گزرا ہے۔ اس کے علاوہ ہیپوکریٹس کو بابائے طب سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے پیریکلس کے زمانے کو ہیلیس کے اسکول اور سنہرے دور کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔
شہری ریاست اسپارٹا ڈیرین قبیلے کے شہری ریاستان کی ایک فوجی ریاست تھی۔ وہ لڑکے عمر 7 سال ہو چکے وہ اپنے خاندان سے علیحدہ کیا جاتا اور انہیں سخت فوجی تربیت دی جاتی۔ 12 سال کی تربیت کے بعد فوج میں ان کو منتخب کیا جاتا۔ اسی وجہ سے اسپارٹا شہری ریاست میں مضبوط فوجی طاقت تھی۔ ایتھنز اور اسپارٹا نے متحد ہو کر فارسیوں کے بادشاہ ڈیریس کے حملے کو کامیابی سے سامنا کیا اور میراتھن جنگ میں فارسی افواج کو کراری شکست دی۔ بعد ازاں ایتھنز ریاست نے شہری ریاستوں کے ایک فیڈریشن کا اہتمام کیا جسے کنفیڈریسی آف یولیس کہا جاتا ہے، جس نے ایک سلطنت کی شکل اختیار کر لی۔ اسی دشمنی نے ایتھنز اور اسپارٹا کے مابین 2 پیلیوپینیشیائی جنگیں لڑی، جس کے نتیجے میں ان دونوں ریاستوں کے خلاف جنگیں ہوئیں۔ آخرکار ایتھنز اسپارٹا سے ہار گیا اور اسپارٹا کی ایک جاگیرداری یا ماتحت ریاست بن گئی۔ فارس اور ایرانیوں کے حملے اور ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیانی جنگوں کی وجہ سے 5 قبل مسیح یونانی تہذیب اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ مذہب یونانی خدا انسانوں کی طرح خواہشات، امیدیں اور رکھتے تھے۔ یونانیوں کا خیال تھا کہ یہ خدا اولمپیس پہاڑ پر رہتے تھے۔ زیوس ان کا سب سے اہم خدا تھا۔ ہیرا اس کی بیوی تھی۔ ان کے علاوہ یونانی اپولو، افروڈیٹ، ایریس کی پرستش کرتے تھے۔ ایتھینا ایتھنز شہر کی سرپرست دیوی تھی۔ زیوس کا مندر اولمپیا میں واقع ہے۔ اولمپیا میں منعقد اولمپک کھیلوں میں تمام شہری ریاستوں نے حصہ لینا تھا۔ تعلیم اور ادب یونانی میں معلم فلسفی کی بڑی روایت تھی۔ افلاطون کا استاد تھا اور افلاطون ارسطو کا استاد تھا۔ مقدونیہ کا بادشاہ سکندر اعظم ارسطو کا نامور شاگرد تھا۔ افلاطون نے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا تھا جس کا نام اکیڈمی تھا۔ اسی طرح ارسطو نے لیزیم کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ مرکز قائم کیا تھا۔ ہومر نابینا شاعر نے 2 عظیم رزمیے ایپک پوئمز لکھے جو ایلائیڈا اور اوڈیسیا۔ سوفیکلس نے سب سے مشہور ڈرامہ نگار تھا۔ اس نے اوڈیپس دی کنگ اینڈ اینٹیگون لکھا۔ سائنس فائثاگورس اور تھیلس جہاں ریاضی میں 2 عظیم شخصیات تھے، ڈیموکریٹس جس نے باہم جوہری نظریے پیش کیا اور زیمینڈر جس نے مچھلی سے انسانوں کے ارتقاء کی وکالت کی، یہ اہم سائنسدان تھے۔ ہپوکریٹس کو طب کا بابائے آدم بھی کہا جاتا ہے، جس نے انسانی بیماریوں کے لیے سائنسی طور پر دوائیاں فراہم کرنے کے طریقوں پر عبور حاصل کی۔ کھیل یونان میں جسمانی نشوونما اور نفسیات نشوونما دونوں کو یکساں اہمیت دی جاتی تھی۔ یونانیوں کے درمیان کھیل ہمیشہ خصوصی جگہ اور توقع تھی۔ کھلاڑیوں معاشرے میں باعزت مقام حاصل تھا۔ مختلف سطح کے کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا گیا اور اولمپک گیمز ان باقاعدہ کھیلوں کے مقابلے میں فرد تھے۔ اس کا آغاز 2750 سال قبل اولمپیا میں ہوا تھا۔ میں تمام شہروں سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی اپنے شہروں کی ریاستوں کی نمائندگی بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ کرتے تھے۔ اولمپیا میں موجود زیوس کا مندر ایک بہترین یونانی فن تعمیر کی نادر مثال ہے۔ اس میں سے زیوس کو ایک بہت بڑا دیو ہیکل مجسمہ ہے۔ اس کو قدیم عجائبات میں سے شامل کیا ہے۔ یونانیوں نے 2500 سال قبل فارسیوں کے خلاف میراتھن جنگ لڑی تھی، اس کا نام فلپ ڈی فائڈس میدان جنگ سے ایتھنز کی فتح کی خبر دینے کے لیے 24 میل دوڑا تھا اور وہ فتح کی خبر دینے کے بعد مر گیا۔ اس کے اعزاز میں میراتھن دوڑ کو اولمپکس گیم میں شامل کیا گیا۔ قدیم یونان کے جمہوری سیاسی نظام کو شمالی یونان کے مقدونیہ کے بادشاہ شاہ فلپ نے تباہ کر دیا تھا۔ سکندر اعظم اس کا بیٹا تھا۔ وہ ایک عظیم فاتح تھا۔ ارسطو اس کا استاد تھا۔ اس نے دنیا کو فتح کرنے پرجوش فوجی مہم کی، جس کے نتیجے میں مصر، بیبلونیا اور فارس پر فتح حاصل کی۔ وہ ہندوستان تک پہنچا۔ وہاں
دوران بیبلونیا میں انتقال کر گیا۔ اس نے مصر میں سکندریہ نامی شہر بسایا۔